اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتیمموا صعیدا طیبا۔ قرآن مجید کی آیت کے ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم کچھ شرائط کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ شرائط پیش آ جائیں تو تم ایسی صورت میں تیمم کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرو۔ مقدمات نماز کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یعنی نماز سے پہلے جن چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلی چیز یہ ہے کہ طہارت، یعنی ہمارا جسم، ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے نماز سے پہلے، اور ہم باوضو اور غسل کے ساتھ نماز میں آئیں۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہم غسل یا وضو نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسی صورتوں میں تیمم کرنا ہوگا۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں جب ہمیں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا؟ پہلی صورت ان میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پانی نہ ہو۔ پانی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، نہیں، ہم اگر آبادی میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آبادی میں اتنا ڈھونڈیں پانی کو کہ ہمیں یہ نا امید ہو جائیں ہم کہ پانی نہیں ملے گا ہمیں۔ لیکن اگر کہیں صحرا میں، جنگل میں یا اس میں ہیں تو فقہا کہتے ہیں تقریباً اگر وہ ہموار زمین ہے تو تقریباً 440 میٹر تک ڈھونڈیں، چاروں طرف، اپنے چاروں طرف 440 میٹر۔ اور اگر پہاڑوں اونچ نیچ والی زمین ہے تو ہمیں 220 میٹر، کہیں اونچا نیچ ہے تو 220 چاروں طرف ڈھونڈیں۔ اگر ہم کو جنگل یا صحرا میں ایسی جگہ پر ہم ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پانی نہیں ملا تو ہم پھر تیمم ہی کریں گے۔ اور آبادی میں کتنا، میں نے بتایا، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آبادی میں اتنا ہم ڈھونڈیں کہ ہمیں یہ نا امیدی ہو جائے کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پانی ہم بس اپنے گھر میں دے کے پانی نہیں تو تیمم کر لیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات ذہنوں سے نکال لیں، اپنے پڑوس سے، مسجد سے، کہیں سے لے کر ہمیں آنا ہوگا، اپنے گاؤں میں تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، سوال یہ کرتے ہیں کہ نہیں ٹائم ہی نکل جائے گا نماز کا اگر اتنا ڈھونڈیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا وہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری صورت کیا ہے؟ پانی ہے لیکن ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، پانی تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ہماری گھر بنا ہوا ہے، کئی منزلہ ہے، کئی طبقے ہیں اس کے، اور آخری طبقے پر رکھا ہوا ہے، میں چڑھ ہی نہیں سکتا، میں جا ہی نہیں سکتا وہاں پر، میری طبیعت خراب ہے یا بڑھاپا ہے، نہ باہر جا سکتا ہوں نہ اوپر چڑھ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں گا؟ پانی موجود ہے لیکن مجبوری ہے میری، تو اب میں ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ پانی ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر پانی کا استعمال کروں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، کوئی نقصان، کوئی مجھے بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں بس ایسے ہی سوچ لوں، نہیں، واقعاً خطرہ ہو، واقعاً خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے ہم تمہارے اوپر چھوڑتے ہیں، اگر تمہیں خطرہ یہ ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ گے، کوئی بڑی مشکل، صرف نزلہ زکام وغیرہ نہیں کہ تھوڑا سا جاڑوں میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لے لیا، 1-2 منٹ کا، 1-2 گھنٹے کا نزلہ زکام ہو گیا، نہیں، لیکن ہاں ایسا نزلہ زکام جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے،
آپ کی صحت کو ایسا خطرناک والا تو پھر آپ وضو یا غسل نہ کریں بلکہ تیمم سے اپنا کام آگے چلائیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے خطرہ ٹل گیا تو پھر اس کے بعد کے مرحلوں میں وضو اور تیمم سے کام لیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حرج و مرج، حرج و مشقت۔ حرج اور مشقت ہے، میں پانی استعمال کر سکتا ہوں، کسی طرح کا مجھے خوف بھی نہیں ہے، پانی میں لا بھی سکتا ہوں، لیکن حرج، میری زندگی میں مشقتیں آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی پانی کے لانے میں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی انسان کی سوشل لائف میں اگر پریشانی آتی ہے، اور یہ نارمل، یعنی یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو سوچوں، عام طور سے اگر وہ کام کیا جائے تو پریشانی آ جاتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کنویں میں پانی ہے، میں اگر ڈول کھینچوں گا تو میری کمر میں کوئی تکلیف ہو جائے گی، مشقت پیش آ جائے گی نارمل، تو اب میں اس کام کو انجام نہ دوں۔ اور اب پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، مجھے پیاس بجھانے کی صورت میں پانی کی ضرورت پڑے گی، تو میں اس وقت پیاس بجھا لوں اپنی، وضو کے لیے پانی نہ چھوڑوں بلکہ اپنے کو زندہ کر لوں۔ میری زندگی اہم ہے، میری زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو، دوسرے کو بچا لو، لیکن ہوائی جہاز میں آپ کو اس کو الٹا سکھایا جاتا ہے۔ کیا ہے ہوائی جہاز میں؟ جب وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر ہوائی جہاز پر کوئی پریشانی آ جائے، آکسیجن کی کمی ہونے لگے، تو آپ کے سامنے 2 کیپ آئیں گے آکسیجن کے، وہ پہلے آپ خود لگائیے پھر دوسرے کو لگائیے گا، یہ سکھاتے ہیں ہوائی جہاز میں۔ جبکہ عام زندگی میں آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے دوسروں کے کام آؤ پھر اپنا سوچو، لیکن ہوائی جہاز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے خود لگاؤ، چاہے بچہ ہی ہو آپ کا آپ کے بغل میں، لیکن پہلے خود لگاؤ پھر اس کو لگاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دم اتنی کم آکسیجن ہو جائے کہ آپ بچے کو لگانے جا رہے ہیں اور خود ہی چلے گئے، تو پھر کیسے لگائیں گے؟ لیکن جب آپ اپنے آپ کو لگا لیں گے تو آپ بچ گئے، دوسرے کی آرام سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر لگاتے میں ہی آپ اس کو لگائیں گے تو لگاتے میں ہی ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں، آپ کی آکسیجن اتنی کم ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا اللہ بھی بتاتا ہے ہم کو کہ جب پانی کی ضرورت ہے پینے کے لیے اور پی سکتے ہو لیکن اتنا ہی پانی ہے تو پہلے پی لو، تیمم کر لو، اس لیے کہ یہاں تمہاری جان اہم ہے۔ نماز جب تم زندہ رہو گے تبھی تو نماز پڑھو گے، جب تم زندہ رہو گے تبھی تو میری عبادت کرو گے، تو تمہاری جان میرے لیے اہم ہے، یہاں پر پانی پی لو اور پھر تیمم کر لو۔ حتیٰ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، حتیٰ نجس جانور پیاسا اور وہ مر جائے گا تو اس کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی کریشن ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں اسے بھی مرنے مت دو، اسے پانی پلاؤ، تم میری عبادت تیمم کے ذریعے کر لو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی کریشن ہے۔ نہ اللہ ہمیں مردہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنی کسی مخلوق کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ خیال کرنا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ 2 چیزیں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل میرا کپڑا بھی نجس ہے اور مجھے تیمم بھی کرنا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، کپڑا بھی نجس، غسل بھی کرنا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ 2 واجب ہیں مجھ پر، ایک ہی کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، نجس کپڑے کو دھو لو، پاک کر لو، اس لیے کہ نجاست اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے وضو کی جگہ پر یا غسل کی جگہ پر تم تیمم کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ وقت تنگ ہے، وہی والی بات جو میں نے کہی کہ آپ سوال کریں کہ ڈھونڈتے میں اگر نماز قضا ہو جائے تو صرف اتنا ڈھونڈیں کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، اگر ڈھونڈنے میں اتنا ڈھونڈنے میں چاہے آپ کو یقین ہو نماز قضا ہو جائے گی تو پھر آپ پہلے تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اب یہ کچھ مسائل تھے جو تیمم کے سلسلے میں بیان کیے، طہارت کی ضرورت ہے
اور طاہر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے ہم تیمم کا طریقہ بیان کر چکے تھے، لیکن چونکہ تیمم کی بات چل رہی ہے تو ہم ایک مرتبہ جلدی سے پھر دہرا دیتے ہیں۔ ہم زمین یا مٹی یا اینٹ یا پتھر، ان تمام زمین والی چیزوں پر، جو زمین جن کو کہا جائے، چاہے وہ ریت ہو چاہے وہ مٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو، شرط یہ ہے کہ ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جو زمین کو میرے ہاتھوں سے ٹچ ہونے سے روکے، وہ ہٹا دیں گے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ ہے تو ہٹا دیں گے، خالی ہاتھ زمین پر رکھیں گے، جن کو ہم کہتے ہیں مارنا، زمین پر ماریں گے۔ یہ مارنا نہیں زور سے ماریں خاک اڑ جائے، نہیں، حال ہلکے سے رکھیں گے، جھاڑ دیں گے۔ اگر مٹی ہاتھوں میں لگ گئی ہے، نہیں لگی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بالوں کی اگنے کی جگہ سے بھووں تک، یعنی یہ پوری پیشانی ہم کو ہاتھ پھیرنے، چاہے جیسے بھی پھیریں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر رکھیں ہاتھ بالوں کے اگنے کی جگہ پر، نیچے لائیں رائٹ ہینڈ، پھر لیفٹ سائڈ کی طرف، پھر ناک سے اٹھانا شروع کر دیں، یہاں سے اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن اصل پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے کہ پوری پیشانی اور ناک کے اس حصے پر یہ ہاتھ آنے چاہیے۔ پھر لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کے الٹی طرف، پشت پر الٹی طرف ہاتھ پھیریں گے، پھر رائٹ ہینڈ سے الٹا یہ، پھر ایک مرتبہ دوبارہ ماریں گے زمین پر، اور اٹھانے کے بعد پھر لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ پر، پھر یہ تیمم ہو گیا۔ لیکن اہم پوائنٹ ذہن میں رہے، نیت نہیں بھولنا کہ میں یہ تیمم وضو کے بدلے کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے کر رہا ہوں، اور کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت بہت اہم ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ یہ تیمم ہو گیا۔ اب کچھ مسئلے میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے توضیح المسائل سے تیمم کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند صورتوں میں بہتر ہے کہ جو نمازیں انسان نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہوں ان کی قضا کرے۔ چند صورتوں میں، 5 صورتیں وہ بتاتے ہیں، 5 صورتوں میں جو نمازیں انسان نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھے۔ پہلی صورت، پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو، یعنی ڈر رہا، خوف، ابھی میں نے بتایا ڈر لگ رہا ہے، بیماری ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ڈرتا ہو، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مجنب کر لیا ہو، یعنی خوف ہے، میں پانی کا استعمال کرنا ڈر ہے، اور پھر جان بوجھ کر ایسا کام کیا جس سے اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر تیمم کر کے نماز پڑھی، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو ڈر تھا اور جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو مجنب کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز جو پڑھی ہے اس نے، اب اس نماز کو دوبارہ پڑھے غسل کرنے کے بعد، چونکہ جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو مجنب کیا ہے، خود جان بوجھ کر، جبکہ اس کو خوف تھا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا، یعنی اسے پتہ تھا پانی مجھے نہیں ملے گا، نماز کا وقت آنے والا ہے، پانی نہیں ملے گا مجھے، یا گمان تھا اس کو، تو ایسی صورت میں پھر بھی عمدن اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مجنب کر لیا، ہو نہیں گیا، ہو گیا تو جان بوجھ کر نہیں، کر لیا اپنے آپ کو مجنب، اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھی، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نماز اپنی یہ والی وہ جو تیمم کے ساتھ پڑھی ہے پڑھے۔ تیسری صورت، آخر وقت تک پانی کی تلاش میں نہ جائے۔ کیا ہے؟ نماز وقت ہوا 12:30 بجے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، ڈھونڈنے نہیں نکلا، یہ تلاش کرنے نہیں نکلا، یہاں تک کہ لاسٹ ٹائم آ گیا نماز کا، اب ڈھونڈنے نکلا، پانی نہیں ملا،
تو اب جو یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، نماز تو پڑھنا ہی، اسے قضا نہیں کرنی، لیکن بہتر یہ ہے وہ دیکھے، کہتے ہیں کہ دوبارہ اس نماز کو پڑھے، اس لیے کہ جان بوجھ کر یہ پانی ڈھونڈنے نہیں گیا تھا۔ چوتھی کیا ہے؟ جان بوجھ کر نماز پڑھنے میں تاخیر کی ہو اور آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھی ہو۔ کیا پانی وانی کی پریشانی نہیں تھی اس وقت؟ اول وقت اذان ہوئی، یاد آ گیا نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اس نے کہا نہیں ہم تو 6 بجے پڑھ لیں گے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر نماز کو ٹالا اس نے، اور پھر اس وقت پانی نہیں مل پایا، پھر تیمم کر کے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن بہتر یہ ہے بعد میں اس نماز کو پھر پڑھے۔ آخری صورت یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ پانی نہیں ملے گا، جو پانی اس کے پاس تھا اسے بہا دیا اس نے، کسی ضرورت میں نہیں، بس ایسے ہی گرا دیا، موج مستی میں بہا دیا، اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو بہتر یہ ہے، نماز تو پڑھے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو یہ دوبارہ بعد میں پڑھے۔ تو ان صورتوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا خیال کرنا ہے، ہمیں خیال کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ پاک و صاف رہنے اور اپنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔